وهو خير معين. اگر مسجد کو خراب کر دیا گیا ہے اور وہ اب بھی مسجد کا عنوان رکھتی ہے تو اس کو نجس کرنا حرام ہے، اور نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس پر سے عنوان مسجد ہی ختم ہو گیا ہے، بالفعل وہ مسجد نہیں کہلاتی ہے، کسی زمانے میں تھی، اب وہ یا تو حمام بن گیا ہے، یا اب جو ہے روڈ بن گیا ہے وہاں پر، یا کوئی مسافر خانہ بن گیا ہے مثلا، اب وہ عنوان مسجد ہی ختم ہو گیا. یہ دو عنوان مسجد کے خراب ہونے کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے. پہلے مختلف چیزیں ہو گئی. بولے اصل میں اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ولی فقیہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں. مثلا ولی فقیہ اگر اجازت دے تو مسجد سے بہت سی جگہوں سے روڈ نکالے گئے. ایران میں بھی اس طرح بہت جگہوں پر ہوا ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے لیے ایک بڑی بحث کرنے کی ضرورت ہے، بہت تفصیل ہے اس کی. یعنی ایسی چھوٹا موٹا ٹاپک نہیں ہے. بہرحال تفصیل ہے کہ جو ہے حکم تو جب کہتا ہے تو حکم تو کی بنیاد، اس کے اوپر پہلے تو بحث کرنے کی ضرورت ہے. حکم تو کی بنیاد کیا ہے؟ اگر واقعی امام زمانہ علیہ السلام نے آ کے کہا ہے تو ماننا ضروری ہے سب کے لیے، حتیٰ مجتہد عالم کے لیے بھی چھوٹے مجتہد کی بات ماننا ضروری ہوتی. لیکن وہ بہت تفصیلی بات ہے، ابھی فی الحال اس موضوع کو نہیں چھیڑتے ہم. فرماتے ہیں کہ جو ہے جو مسجد خود عنوان مسجد سے نکل گئی ہے، حاکم شرع ولی فقی اس نے مصلحت کو دیکھا کہ اس مسجد کی جگہ پر، کہ جہاں پر یہ مسجد بالکل درمیان شارع میں پڑ رہی ہے اور اس سے جو ہے ہمیشہ ٹریفک کا نظام اس میں ایکسیڈنٹ ہو جایا کرتا ہے، تو ولی فقی بہت سی جگہ پر اس کو روڈ بنانے کی اجازت دے دیتا ہے. اور یہ بہت سی جگہوں پر ایران میں پیش بھی آیا، تہران میں، ایران کے بہت سے علاقوں میں پیش بھی آیا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا مسئلہ، اگرچہ کہ وہ حرم حضرت معصومہ صلوات اللہ علیہ میں، جو ہم نے کل شاید عرض کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام ان سے آغا مراشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت ساری ملاقاتیں ہوئی. خود انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں بیان کیا، مرنے کے بعد وصیت میں لکھا کہ میری زیادہ تر امام زمانہ علیہ السلام سے جمکران میں ملاقات ہوئی. وہ اپنی وصیت میں لکھ کر جاتے ہیں. تو ایک دفعہ جو ہے آغا مراشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ زمانے کے امام سے میری ملاقات ہوئی، میں نے زمانے کے امام سے بہت اصرار کیا کہ آپ مجھے اپنی دادی شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی قبر کا نشان تو بتا دیں، تاکہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں کسی طرح جو ہے اپنی دادی شہزادی فاطمہ زہرا کی زیارت کروں. تو امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا ایک راز ہے، اس راز کو ابھی ظاہر کرنے کا حکم نہیں، اس لیے اگر آپ کو بہت جی چاہتا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زیارت کریں تو آپ جو ہے بیوی معصومہ فاطمہ قم ان کی زیارت کر لیا کریں، وہ سمجھے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی زیارت کی ہے. یہ جو ہے وہ پیش آیا تھا. تو اس وقت جو ہے ایک مسئلہ، جو ہم جب قم میں تھے تو آغا بروجردی علیہ رحمہ کی قبر اور حضرت معصومہ کی قبر کے درمیان ایک دیوار تھی، جس کی وجہ سے جو بہت
پورا مسجد سے نکل کر کے گھوم کر کے جو ہے وہ ابوالرجردی کی قبر پر آنا پڑتا، بہت مشکل تھا انہیں، اور ٹائم لگتا تھا ابوالرجردی کی قبر پر زیارت کے لیے آنے کے لیے، مسجد اعظم جانے کے لیے۔ پھر بعد میں جو ہے کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ وہ دیوار توڑتے ہیں تو وقف نامے کے خلاف جاتی ہے بات، وقف کے خلاف جا رہی تھی، تو سنتے ہیں کہ پھر ولی فقیہ سے اجازت لی گئی، ولی فقیہ کا حکم جاری ہو، جس کی بنیاد پر درمیان کی دیوار کو وہ دروازہ بنایا گیا تاکہ جو ہے آسانی سے لوگ ابوالرجردی کی قبر پر پہنچ سکے۔ تو یہ ولی فقیہ وقف نامے میں تھوڑی بہت رد و بدل کیا کرتا ہے، یہ ایسے واقعات بہت سارے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر عنوانی تبدیل ہو جائے تو کیا نجس کرنا حرام ہے یا نہیں، اور نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے یا نہیں؟ عنوان تبدیل ہو گیا، اب وہ مسافر خانہ بن گیا ہے، اب وہ سڑک بن گئی ہے، اب وہ حمام بن گیا ہے، تو حمام میں تو بہت ساری چیزیں نجاست جو ہے لے جایا کرتے ہیں، نجاست کو پاک کیا کرتے، وہاں تو جو ہے نجس چیزیں چلتی ہیں بہت زیادہ، تو اب وہاں پر نجس کرنا حرام ہوگا یا نہیں؟ یہ آج کا مسئلہ تھا جو ہم بحث نہیں کر سکے، انشاءاللہ آئندہ پر موقوف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔